آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی کو فرائض کی پابندی کرنے کا کہا جائے یا کوئی ایسا کام کرنے کا کہا جائے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو اس کا بڑا ڈٹائی کے ساتھ یہ جواب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے۔ تو آئیے سنیے 3 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اپنے پیارے محبوب کے ذریعے ہمیں بتایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت بھی نہیں کریں گے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ العاق لوالدیہ والمرأة المترجلہ والدیوث۔ ان 3 لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کریں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے پیارے رسول نے اس کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے گناہوں میں بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول بتائیے سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ایک اور جگہ فرمایا طاعت اللہ فی طاعت الوالد ومعصیت اللہ فی معصیت الوالد۔ جب تم اپنے والدین کی اطاعت کرو گے یہ کہ تم نے اللہ کی اطاعت کر لی، تم اپنے والدین کی نافرمانی کرو گے یہ کہ تم نے اپنے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیثیت، اہمیت اس بات کی رکھی ہے کہ انسان اپنے والدین کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والمرأة المترجلہ، ایسی عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اس پر بھی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں کریں گے۔ فطرت نے مرد و عورت دونوں کے خصائص الگ رکھے ہیں، ان کی ذمہ داریاں، ان کی حیت، ان کی تخلیق، ان کی زندگی، ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا لباس، ان کا دائرہ کار بھی متعین فرمایا، اور یہ ہر معاشرے میں چلتا آیا ہے، خواہ وہ کافروں کا معاشرہ ہو یا مسلمانوں کا معاشرہ ہو۔ لیکن آج اس معاشرے کے اندر جہاں پر شرافت و رذالت کا لوگوں کے درمیان سے معیار ہی مفقود ہو چکا ہے، تو لوگ اس قانون فطرت کے بارے میں اپنا انداز بھی بدل چکے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عورتیں ایسے لباس پہن رہی ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہے، جس سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ ایسا مرد جو عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر لعنت، اور فرمایا ایسی عورت جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کی لعنت۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عورتیں ایسے اپنے انداز، اپنی حیت، اپنی تخلیق بنا لیتی ہیں جو مردوں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں۔ بال اس طرح کے کٹوا لینا، مردوں جیسے بال کٹوا لینا، اور اسی طرح مردوں کا ایسے زیورات پہننا، سونا پہننا، ایسے لباس پہننا جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اس طرح کی مشابہت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا اور بلکہ لعنت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة، ایسا مرد جو عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کی لعنت۔ اور فرمایا والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، ایسی عورت جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے اس پر بھی اللہ کے رسول کی لعنت۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا والدیوث، وہ شخص جو دیوث ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کریں گے۔ دیوث کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خود فرمایا جو اپنے ماتحت عورتوں کو بے حیائی پر برقرار رکھتا ہے، ان کو بے حیائی سے روکتا نہیں ہے، فحاشی سے روکتا نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عورتیں خوشبوئیں لگا کر اس طرح کے لباس پہن کر باہر نکلتی ہیں اور بے حیائی، فحاشی عام ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جس کے ماتحت ہوں گی ان کا جو مرد ہوگا وہ دیوث کہلائے گا، اور فرمایا لا يدخل الجنت دیوث، دیوث کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورہ، جو عورت ہے سر تا پاؤں تک پردہ ہے، فَإِذَا خَرَجْتِ اسْتَشْرَفَهَا شَيْطَانُ، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔
اس کے ذریعے بے حیائی پھیلاتا ہے، فحاشی پھیلاتا ہے. اسی لیے خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تاکید کی ہے کہ وہ خوشبو لگا کر گھر سے نہ نکلے. اگر اس کی خوشبو کسی مرد تک چلی گئی تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت زانیہ. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے پیارے محبوب نے اس مرد کو دیوس کہا ہے جس کے ماتحت وہ عورت ہوتی، اور فرمایا لا يدخل الجنت دیوس، دیوس کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.